بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان خلفائے راشدین کے دور سے رہبری کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے آپ نبی ہیں، اور جو دین آپ لائے ہیں وہ اللہ کا تجویز کیا ہوا راستہ ہے، اور جس آدمی کو بھی کامیابی حاصل کرنا ہو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستہ اختیار کرنا پڑا۔ بہت سی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں ان کا ہونا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن مسائل معلوم کروانا تھا۔ جیسے نماز قضا ہوئی، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فجر میں اٹھا دینا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، لیکن سب سو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو کہیں اور نماز پڑھیں گے، یہاں تو شیطان کا زیادہ اثر ہے، مگر اس سے امت کے لیے مسائل ملے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ کی مدد ہوئی، تھوڑا سا کھانا کافی ہونا، پانی کا مل جانا، یہ نصرتیں ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سارے بادشاہوں کو دعوت کے خطوط لکھ ڈالے۔ اگر سب مل کر حملہ کر دیتے تو سارے اسباب کے اعتبار سے کیا ہوتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اب ہوا یہ کہ جس نے خط کو پھاڑا اور اس کی حکومت کو اللہ نے پھاڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے حالات آئے جس سے امت کو یہ سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین اسی طریقے سے زندہ ہوگا اور اللہ کی مدد ہوگی، کیونکہ اللہ کی مدد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی، اور نبی کا طریقہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی میری مدد بنے گی، جیسے حنین اور احد میں ہوا، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہوں تو ایسے وقت میں اگر اللہ کا حکم ٹوٹا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ سامعین کرام، جتنے واقعات ہیں ان سب کے اندر ہمارے لیے اصول ہیں۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایمن نے سفارش کی کہ انہیں جماعت میں نہ بھیجا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جانا ہے۔ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ بھیجنے کا چرچا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے باوجود منبر پر تشریف لائے اور کہا کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، حالانکہ سر پر پٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے دعا کی اور روانہ کیا۔ پہلے سواریاں نہیں تھیں آج کے جیسے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 5 میل کے فاصلے پر رکا تاکہ ضرورتیں پوری کر لی جا سکیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار خبر لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا فاقہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی اور وہ اپنی بیوی کے پاس گئے۔ امہات المومنین بھی اجازت لے کے چلی گئیں کہ سر وغیرہ دھو لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات تھی، اندھیرے میں تیمارداری کر رہی تھی، ہمارے پاس چراغ بھی جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی انتہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات پردہ فرما چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل دور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ صدمہ تو بہت تھا، پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ آ کر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ آپ دنیا میں رہیں تو بھی مبارک اور چلی جائیں تو بھی مبارک۔ اب مجمع کو دیکھا، یہی وہ مجمع ہے جو دین کو پھیلائے گا۔ اس مجمع کے پیروں کو جمانا چاہیے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر اڑائی گئی تھی۔ احد میں تو جو آیت نازل ہوئی وہ پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے جائیں یا وصال کر جائیں تو تم پھر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یوں معلوم ہوا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں دو باتیں بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہم کو دی ہیں، ایک دین قرآن کی طرف اشارہ کر کے بتایا، دوسرے تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دین، حمیت، یہ دو باتیں اگر پائی جائیں تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جتنی دین کی محنت ہوتی جائے گی اتنی ہدایت پھیلتی جائے گی۔ جیسے چاند سے پہلی رات کا چاند تھا اور جلدی غروب ہو جاتا ہے، دوسری کو ذرا بڑا نکلتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، 14ویں رات کا چاند پورا بھی ہوتا ہے اور رات ہوتے ہی نکلتا بھی ہے، پوری رات بھی رہتا ہے۔ پھر 15ویں رات کا چاند دیر سے نکلے گا، دیر تک رہے گا، اس کے بعد چاند گھٹے گا اور دیر سے نکلے گا، اور اب جتنے جتنے دن ہوتے جائیں گے چاند دیر سے بھی نکلے گا اور گھٹتا اور باریک بھی ہوتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح دین کی محنت ہے، اسی طرح ہدایت کا نور 14ویں رات کی طرح ہے۔ اس محنت کو عالمی طور پر کریں گے تو ہدایت کا نور پورے عالم میں 14ویں رات کے چاند کی طرح پھیل جائے گا۔ ایک ملک میں کیا تو سمجھو ہلکا چاند، دو ملک میں کیا تو بڑا گہرا چاند۔ اگر پورے عالم میں دین کی محنت کی تو پورے عالم میں ہدایت کا اجالا پھیلتا جائے گا، اور یہی حرکت مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہے گی۔ یاجوج ماجوج کا کلا کما ہوگا، پھر خود اللہ کی برکت اور اللہ کی طرف سے مدد کے معاملے ہوں گے کہ آدھا انار ایک خاندان کھائے گا اور ایک بکری کا دودھ خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شروع زمانے میں یہ مدد ہوئی اور آخری زمانے میں بھی یہ مدد ہوگی۔ درمیانی زمانے میں جتنا محنت کریں گے اتنی مدد ہوگی، جتنا چاند موٹا اتنا اجالا۔ جیسے 10 ایکڑ زمین پر بیج ڈالیں گے تو 10 ایکڑ پر فصل کھڑی ہوگی اور باقی زمین خالی ہوگی، اور 5 ایکڑ پر فصل ہو تو باقی زمین سوکھی نظر آئے گی۔ جہاں بیج ڈالیں گے وہاں پودے اگیں گے۔ سامعین کرام، پہلے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کے معاملے میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے پسند کیا۔ 3 دن تک یوں ہی کہتے رہے، کسی کو خلیفہ بنا لو، نہیں تو انتشار نہ ہو، 2 پارٹیاں نہ ہو، اس لیے میں نے نیت کر لیا اب کسی کو خلیفہ بنا لو، میں بھی اس پر بیعت کر لوں گا۔ کچھ آدمی ایسے تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں کی، جن میں اعلیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی جوڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے بیعت کیوں نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ ہم امت میں 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، انتشار کو بچانے کے لیے بیعت کر لی، اس وقت ہم تم کو تلاش کر نہیں سکے، یہ ہمارا عذر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا عذر معقول ہے اور بیعت کر لی۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت دنوں تک بیعت نہیں ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد ان کے مکان جاتے، سلام کرتے اور تھوڑی دیر بیٹھتے اور بغیر بات کیے آ جاتے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں ہوتے۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سارے مسلمان جس بات پر جمع ہیں آپ بھی اس پر جمع ہو جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا کہ مدینے میں سب کو معلوم ہے کہ میں بیعت نہیں ہوا، اس لیے اس بند کمرے میں بیعت نہیں ہوتا، مجمع میں بیعت ہو جاؤں گا تاکہ سب کو معلوم بھی ہو سکے۔ مسجد نبوی میں آئے اور بیعت ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو انصار کے چودھری تھے، ان پر انصار بیعت ہو رہے تھے، ان کو چھیڑنے میں زیادہ خطرہ تھا اس لیے انہیں بالکل نہیں چڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے رہے کہ آپ کہیں تو اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ صحابی ہیں اور وہ صحابی ان کے پاس مہمان ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھیڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھیڑا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ تہران کی طرف منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انتشار نہیں ہوا،
مگر چاروں طرف افراتفری پھیل گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اللہ کی مدد بھی نہیں، اب انہیں قتل کر دو تاکہ اسلام مدینے سے ہی پہلے پھیلے گا، مدینے کے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اسلام ہی مٹ جائے گا۔ اس لیے ہر کل نے 2 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ کیا اور روانہ ہوا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب لوگوں کو نبی کی تلاش ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو بہت سے مسلمانوں کا طبقہ مرتد ہو گیا اور اس کی نبوت کا قائل ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے بغیر جان و مال کی قربانی کے، ان کو دوسرے کے آنسوؤں کے طفیل اسلام ملا تھا۔ اس سے ایک اصول یہ ملا کہ جان و مال کی قربانی کے بغیر جو ایمان ہوتا ہے وہ نامناسب حالات میں ایمان کے نکل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، قربانی سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے وہ ہر حالت میں جمائے رکھے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ بیوی کو چھوڑ کر تو وہ رہ سکتے ہیں لیکن ایمان چھوڑ نہیں سکتے، بچے کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے، شوہر کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ قربانی سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے آدمی اس ایمان کو بچائے گا، جان دے گا ورنہ جان بچائے گا، ایمان دے گا۔ ان گشتوں کو معمولی مت سمجھیں جو ان سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہی ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ارتداد چاروں طرف عام ہو گیا، اور یہ حالات اس لیے کہ اللہ نے لائے تھے کہ نامناسب حالات کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا، بلکہ نامناسب حالات میں دین کی محنت کریں گے تو اللہ ملا کریں گے۔ ہواؤں کے ساتھ ہم کو نہیں چلنا ہے کہ ہم جمیں گے تو ہوائیں ہمارے ساتھ چلیں گی۔ مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کے چند قبیلے مسلمان رہے، باقی سب کے سب اور سارا عرب ارتداد کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ مدینہ میں پڑھا، جس پر کم ہمت جو ہوئے تھے وہ بھی جمے اور سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمے۔ بالکل ایسا ہی خطبہ مکے میں بھی پڑھا گیا اور وہاں والے بھی دین پر جم گئے۔ طائف والے مرتد نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان تو ہوں، دیر سے اور مرتد ہونے میں پہل کر لیں اور جلدی کریں، یہ تو ٹھیک بات نہیں۔ جب مکہ و مدینہ والے مرتد ہو جائیں گے تو ہم بھی دین بدل لیں گے۔ یہ ماحول ارتداد کا تھا۔ سامعین کرام، اس دور میں عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہر کل 2 لاکھ فوج لے کر چلا۔ مسلمہ کذاب بھی لڑائی کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے نکاح کیے، مہر یہ رکھا کہ 2 نمازیں معاف 3 رہ گئیں۔ اس کی طاقت 2 گنا ہو گئی کہ عورت کی بھی فوج، مسلمہ کذاب کی بھی فوج، اور یہ کام حکمت سے ہی مسلمہ کذاب نے کیا تھا کہ آپس میں جوڑ ہوگا تو جو بھی آئے گا وہ اپنی ہی تھیلی میں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پر جمے لوگوں کو مشورہ یہ ہوا کہ چلو بھئی، امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو لشکر کو روانہ کر دیں، لیکن ذرا اس امیر کو بدل دو کیونکہ 17-18 سال کا نوجوان امیر ہو اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح جیسے بڑے بڑے صحابی معمور ہوں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ موتا میں شہید ہوئے تھے اور موتا شام کے قریب ہے۔ لوگ یوں کہیں گے کہ باپ کا کاٹا اب بیٹا آیا ہے، اب اس کو بھی کاٹو، روگ نہیں پڑے گا، امیر کو بدل دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امیر بنایا ہے اس کو میں بدل دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جماعت روانہ ہوئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ دین کی محنت کے لیے جماعت چلی گئی، اب اللہ کی مدد آئے گی۔ مدینے میں ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں۔ مدینے میں 150 آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو تم اور میں مل کر چلیں۔ لوگوں نے کہا کہ مدینے میں عورتیں رہیں گی اور بچے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مارا اور کہا کہ جہالت میں تو بہادر بنتا تھا، اب اسلام میں بزدل بنتا ہے، اور کہا دین مٹ جائے اور ہم زندہ رہیں، اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
بکری کا بچہ دیا جاتا تھا اور رسی کا ٹکڑا دیا جاتا تھا، اور اب انکار کیا جائے تو میں جہاد کروں گا، یہاں تک کہ میری لاش ہے اور امہات المومنین کی لاشوں پر جنگل سے بھیڑیے اور کتے آئیں اور لاشیں لے کر چلے جائیں اور وہاں کھا لیں تو یہ بات تو گوارا ہے، لیکن دین کے کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود تم اگر چلنا نہیں چاہتے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور میں اکیلا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ 150 آدمی کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 راتیں مدینے میں ایسی گزری کہ ایک بھی مرتد مدینے میں نہیں رہا تھا، اور ہم عورتیں ٹھٹری ہوئی خوفزدہ تھیں کیونکہ چاروں طرف سے حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور ہرکل کی فوج کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کا ذہن بنایا کہ ہر جگہ مشورہ کرتے رہیں گے تو بڑی تاخیر ہوگی، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، اب تو جلدی چلیں۔ حکم نبی کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہو، اس کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے آرام کی بھی قربان کر لیں، اور فوجی لشکر جس طرح چلے ہیں اسی طرح نہ چلیں، بلکہ اپنی چال کو بھی ذرا تیز کر دیں، نیند کو قربان کر دیں، چال کو بھی تیز کریں، بغیر مشورے کے امیر کے امر پر چلتے رہیں۔ ذہن بنایا اور اسی انداز میں چلنے لگا۔ راتوں میں بھی یہ لشکر چلتا اور دن میں بھی یہ لشکر چلتا، تھوڑا بہت سستا بھی لیتے مگر تیز چلے، آرام کو قربان کیا۔ ہرکل 2 لاکھ فوج لے کر چلا اور ایک بستی میں پہنچا، وہاں پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک بستی والوں نے کہا کہ تم سے پہلے مدینے کے مسلمانوں کا لشکر بھی یہاں پڑاؤ ڈال چکا ہے، شام کے لیے وہ روانہ ہوئے ہیں اور دوست مدینہ سے جا رہے ہیں شام کی طرف، اور دشمن شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ مدینے کی طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے جانے کی اور ہرکل کے لشکر کے آنے کی نوعیت میں فرق تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت کی نسبت پر چلے اور یہ مدینہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے چلا۔ ہرکل نے پوچھا کتنا لشکر تھا؟ بستی والوں نے کہا کہ لاکھوں کا مجمع نظر آ رہا تھا، حالانکہ تھے 3000، لیکن اللہ کی کرنی لاکھوں کا مجمع نظر آیا۔ ہرکل نے کہا کہ چلو اچھا ہے، موقع ہے، اب لاکھوں کا لشکر مدینہ سے نکل چکا تو مدینہ بالکل خالی ہوگا، چلو اب تو لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف قبضے سے وہاں سے چلے اور دوسری جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں بھی یہی معلوم ہوا کہ ان سے پہلے مسلمانوں کا ایک لشکر پڑاؤ ڈال چکا ہے اور وہ بھی لاکھوں نظر آ رہے تھے۔ ہرکل نے حساب دانوں کا بلایا، فوج میں حساب دان بھی ہوتے ہیں، سمتوں کی نشاندہی کرنے کے آلات بھی ہوتے ہیں۔ فوج میں جو حساب دان تھے وہ آئے اور ہرکل نے کہا کہ حساب لگا کے بتاؤ کہ یہ لشکر جو یہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ لشکر جو وہاں پڑاؤ ڈالا تھا دونوں ایک ہی ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ حساب دان جو تھے وہ عام فوجی لشکر کی رفتار کے حساب سے فوجیں اتنی دیر چلتی ہیں، اتنی دیر سوتی ہیں، اتنی ٹھہرتی ہیں، بہرحال عام اعتبار سے حساب لگایا اور کہا کہ پہلی بستی پر جو لشکر پڑاؤ ڈالا تھا وہ علیحدہ ہے اور اس بستی پر جو لشکر کا پڑاؤ کیا ہے وہ اور ہے۔ تیسری بستی پر اطلاع ملی کہ یہاں بھی ایک لشکر پڑاؤ کر چکا ہے۔ حساب دانوں نے حساب کر کے بتایا کہ تیسرا لشکر ہے۔ چوتھی بستی پر بھی یہی صورت پیش آئی۔ اب سب ٹھٹکے کہ یہ لوگوں کے لشکر مدینے سے شام کی طرف مسلمان روانہ کیے ہیں تو مدینے کو خالی تھوڑا ہی چھوڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنے اور ہوں گے۔ اللہ جس پر چاہے اور جس کا چاہے روک ڈال دے۔ مسلمانوں کے اس لشکر کے تیز چلنے پر اللہ نے ایسی مدد کی کہ لاکھوں کا لشکر نظر آیا اور لشکر کا حساب لگا۔ فوج نے آپس میں مشورہ کیا اور سارے کے سارے وہیں سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقلال بھی ملاحظہ کیجیے کہ یہ جو مدد آئی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع رہنے پر آئی ہے کہ کچھ بھی ہو ہم مٹ سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑ سکتے، دین کے اندر کمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے امر کو جب ہم پورا کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ حالات چاہے کتنے ہی مخالف ہوں، حالات کی مخالفت میں دین کی محنت کو اختیار کرنا، اللہ کے حکم پر جمنا، اللہ کی مدد کے دروازے کھلنا ہے۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہے، چاہے کسی زمانے میں ہو۔
دور صدیقی میں نامناسب حالات میں دین کی محنت ہوئی ہے تو اللہ نے اس زمانے میں مدد کی، آج کے زمانے میں بھی حالات کے خلاف دین کی محنت کو ہم کریں گے اور امر الہی پر پورا کریں گے تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم پر جمے ہی نہیں بلکہ یوں کہا کہ لاکھوں کا مجمع آئے اور ہمیں قتل بھی کر دیں اور ہماری لاشیں کتے اور کوے نوچے تو یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم دین کی محنت کو روک نہیں سکتے، ہم تو ہر حال میں اللہ کے دین کی محنت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موت کے لیے بھی تیار تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں مٹنے نہیں دینا ہے، تمہیں باقی رکھنا ہے اور تم سے دین کا کام لینا ہے۔ اور ان 150 آدمیوں کا لشکر یہ طے کیا کہ ہر گاؤں میں نماز کے وقت سے تھوڑا سا پہلے داخل ہو جائیں، اگر وہاں اذان کی آواز سنائی دے تو سمجھے کہ مسلمان ہیں، اگر اذان کی آواز سنائی نہ دے تو سمجھے کہ مرتد ہو گئے ہیں، انہیں سے سمجھایا جائے، نہ مانے تو قتل کیا جائے۔ 3 دن میں یہ لشکر 15 گاؤں میں سفر کیا۔ اب اللہ نے یہاں یہ معاملہ کیا کہ یہ 150 کا مجمع ہزاروں کا نظر آتا، لوگوں کو ہزاروں کا مجمع لاکھوں کا اور 150 کا مجمع ہزاروں کا نظر آنا۔ مدینہ کے اطراف یہ بات پھیل گئی کہ لاکھوں کا مجمع تو شام کی طرف گیا ہے اور ہزاروں کا مجمع مدینہ کی طرف کام کر رہا ہے، تو مسلمانوں کا رعب سب پر پڑا کہ مسلمانوں کی شان و شوکت وہی آب و تاب باقی ہے۔ اب مسلمانوں کی شان و شوکت اور دبدبہ دے کر جو مرتد ہوئے تھے، وہ بھیڑ جو فتح مکہ میں بغیر جان و مال کے قربان کیے مسلمان ہوئی تھی، وہی مرتد ہوئے تھے۔ اب انہوں نے دوبارہ مسلمان ہونے کا ارادہ سے مدینے کا سفر کیا۔ سامعین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں کہ اتنے میں خون میں بھرے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو اس امت سے پوچھ کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ یہ امت مجھے شہید کر دے۔ اتنے میں عرش کے نیچے سے 2 پرنالے خون کے نکلے جو بہتے ہوئے چلے گئے۔ اس خواب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ کہ جو تلوار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی ہے، اب وہ یہ تلوار آگے ہی بڑھے گی اور اب مسلمانوں کے درمیان میں 2 بڑی جنگیں ہوں گی جس میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ پھر آگے یہی ہوا کہ 2 بڑی جنگیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئیں، وہی جنگ جمل اور جنگ صفین، اور ان 2 جنگوں میں 1,00,000 مسلمانوں کا خون بہا اور 60,000 ادھر کے مسلمان شہید ہوئے اور 40,000 ادھر کے مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے امت کو یہ اصول ملے کہ امت کو جھیلو اور برداشت کرو اور حکم الہی پر جمے رہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو خلفائے راشدین کے دور سے رہبری کے متعلق جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کو اگر آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔